بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آج مختصر بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور مختصر بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 285 ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 453 ہے۔ اس حدیث میں مسجد کے اندر اشعار کا پڑھنا اور مشاعروں کا منعقد کرنا، کیا اس کا جواز موجود ہے یا کہ نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، باب الشعر فی المسجد، کہ شعر جو ہے، اشعار جو ہیں، یہ مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ عن حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ انہ استشہد ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ انشدک اللہ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا حسان اجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایدہ بروح القدس قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نعم رواہ البخاری۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی طلب کر رہے تھے کہ تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ، کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اے اللہ تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح القدس کے ذریعے سے تائید فرما؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی گواہی دی۔ دراصل اس حدیث کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور بہت ناگواری کے عالم میں اور بہت گرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو آپ سے زیادہ معزز اور مقرب ہستی کے سامنے خود مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اشعار پڑھتا رہا ہوں۔ تو پھر وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ مجھے کہا، یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری طرف سے کفار کا جواب دو، اور میں نے پھر شعر پڑھنے شروع کیا، اور اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو حسان کی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تائید فرمائی کہ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرا تھا، اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ دوسری احادیث تھیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر گوئی سے منع فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبی میں ایک ممبر رکھواتے تھے، اور وہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے مشرکین کی حجو، یعنی جو مشرکین حجو کیا کرتے تھے، اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو حدیث تھی، کیونکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شعر گوئی ان کو ناگوار گزری تھی، تو ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھی، ان میں سے مثلا ایک حدیث یہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پیٹ میں پیپ بھری ہوئی ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں اشعار بھرے ہوئے ہو، یعنی وہ اشعار گوئی کر رہا ہو اور حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ بندے کے پیٹ میں یعنی پیپ بھری ہوئی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو ظاہر ہے یہ والی جو ہے نا احادیث تھی۔ محدثین نے ان دونوں احادیث کے درمیان جو تطبیق پیدا کی ہے، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے انسان کا کلام اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، برا کلام سے انسان کو منع کیا گیا اور اچھا کلام کرنے کی بات کہا گیا، اس کو حکم دیا گیا ہے، تو اسی طریقے سے اچھے اشعار جو مسجد کے اندر ہیں، اگر اچھے اشعار پڑھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں فوش اشعار پڑھے جائیں یا پھر اسی طریقے سے تکبر والے اشعار پڑھے جائیں یا عشقیہ اشعار پڑھے جائیں، تو یہ والے اشعار جو ہیں، یا پھر مسجد کو جو ہے نا غزل خانہ بنا دیا جائے، تو یعنی یہ والی جو کیفیات ہیں، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
اور فقہائے امت اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ والا کام مسجد کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے مقابلے میں جو اچھا کلام ہے، نعتیہ کلام ہے یا حق کے اوپر مشتمل اشعار ہیں، جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو دعا دیتے تھے، تو اگر اس طرح کا کوئی نعتیہ مشاعرہ یا نعتیں جو ہے وہ اگر مساجد کے اندر پڑھی جائیں تو وہ جائز ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ تم ان کفار کی حجو کرو اور جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین جو ہے نا وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اسی طریقے سے حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور میں نے ایک مرتبہ ان کو برا بھلا کہا، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے برا بھلا کہا، اس لیے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا تھا تو اس الزام لگانے والوں میں یہ لوگ بھی شامل تھے، تو اس لیے میں نے ان کو برا بھلا کہا۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ اے میرے بھتیجے ان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں، یعنی وہ اشعار پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کی حجو بیان کرتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اصل میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ ان کے اثرات بہت دررس ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا صحابہ اکرام کو بلاتے تھے اور کفار کے مقابلے میں حجو ان کی کرواتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قریش کی حجو کرنے کے لیے یعنی قریش کی حجو کے لیے کہا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے تھے اور مسلمانوں کی حجو کرتے تھے، تو کہا کہ ان کے یعنی خلاف، کیونکہ یہ جو حجو ہے ان کے خلاف تیز تیروں سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کفار کی اور قریش کی حجو کرو، کیونکہ یہ ان کے اوپر تیروں کی بارش سے بھی زیادہ جو ہے نا زیادہ مؤثر ہے۔ پھر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو کفار کی اور قریش کی جو ہے نا حجو کریں اور مذمت کریں، تو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مذمت کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اطمینان قلب نہیں ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر انہوں نے اشعار پڑھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو جب وہ آپ کے قریب آئے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب تم اس شیر کو بلاؤ، یعنی اپنے بارے میں کہا کہ اس شیر کو بلاؤ کہ جو اپنی دم سے مارتا ہے۔ کہا پھر انہوں نے کہا انہوں نے اپنے زبان کو جو ہے اپنے ہونٹوں سے باہر نکالا اور اس کو ہلانے لگے، اور پھر کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح سے چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا، یعنی کفار اور قریش کے بارے میں کہا کہ میں اپنی زبان سے ان کو اس طرح سے چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا جس طریقے سے چمڑے کو پھاڑا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم ذرا جلدی نہیں کرو، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہ وہ حسب نسب کے جو ہے نا سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، تو ان کے پاس تم چلے جاؤ اور ان سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ابو بکر حسب نسب میں سب سے زیادہ ماہر ہیں، تو ان کے پاس جاؤ اور وہ میرا نسب جو ہے بیچ میں سے الگ کر دیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر لوٹ کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نسب جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں آپ کو ان سے اس طرح نکال دوں گا، یعنی قریش کی جب میں حجو کروں گا تو اس میں سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو میں اس طریقے سے باہر نکال دوں گا جس طریقے سے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کے حجو میں اشعار پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے رہو گے تو روح القدس جو ہے نا تمہاری مدد کرتا رہے گا، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ روح القدس تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حسان نے کفار قریش کی حجو اور مذمت کر کے مسلمانوں کو شفا دی، یعنی ان کے دل ٹھنڈے کر دیے،
اور پھر جو ہے نا کفار کے بارے میں کہا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے دلوں کو بیمار کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اشعار کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، اور وہ اگر کسی کی جو ہے نا تعریف میں کلابے باندھتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں شعراء، اور اسی طریقے سے اگر وہ کسی کی حجو کرتے ہیں تو اس کو کہاں تک لتاڑ دیتے ہیں۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی جو ہے نا اطمینان ہوا جس وقت یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کی حجو کر کے اور قریش کی جو ہے نا حجو کر کے اور ان کی مذمت کر کے آپ نے مسلمانوں کو شفا دی، یعنی ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا اور کفار کے دلوں کو بیمار کر دیا۔ فی زمانہ مساجد کے اندر اشعار گوئی ہوتی ہے، ہمارے پورے دنیا کے اندر مساجد کے اندر اشعار گوئی ہوتی ہے، اور اس میں نعتیہ مشاعرے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن ان مشاعروں کے اندر صرف ایک بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ شعر گوئی میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں یعنی توحید باری تعالیٰ اگر ہم بیان کی جا رہی ہے تو توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا جائے، اگر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رسالت بیان کیا جا رہا ہے تو مقام رسالت کو اس کے مقام اور اس کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق یعنی اس کو وہاں بیان کرنا چاہیے۔ اسی طرح مقام صحابہ کو اگر بیان کیا جاتا ہے تو مقام صحابہ کو بھی اس کے اس درجے کے اندر بیان کرنا چاہیے، یا اسی طرح مقام اولیاء اکرام کو اگر بیان کیا جاتا ہے یا اچھے لوگوں کی جو نا تعریف میں اگر کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو ایک درجے کے اندر اس کو رکھا جائے اور اس کو حد سے جو ہے نا تجاوز نہ کیا جائے۔ تو یعنی اشعار گوئی میں اور نعتیہ کلام میں اور کسی کے مناقب بیان کرنے میں ایک خاص درجے تک جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے جو اس کا مقام اور مرتبہ اور حیثیت ہے۔ تو اگر ایسے پروگرامات مساجد کے اندر کیے جائیں تو اس کی جو ہے نا اسلام اجازت دیتا ہے، شعر گوئی کی اجازت دیتا ہے ایسی، اور نعتیہ کلام کی بھی جو ہے نا ایسی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جب حد سے انسان تجاوز کر جائے تو اس سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی اشعار کے بارے میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور ایسے شعراء کے بارے میں قرآن نے منع کیا ہے کہ وہ مختلف وادیوں کے اندر جو ہے نا گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی وادیوں یعنی ایسے اشعار سے منع کیا گیا ہے جن کے اندر حقیقت سے ہٹ کر جو ہے نا باتوں کو بیان کیا جائے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا۔ اس میں جو خاص بات ایک ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ باقاعدہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا جس کے اندر سارے جو ہے نا یہ کام ہوتے تھے، نماز پڑھی جاتی تھی، ذکر و اذکار کیا جاتا تھا، نعتیہ مشاعرے ہوتے تھے، اور پھر کفار کی حجو بھی بیان کی جاتی تھی، کفار کے خلاف پلاننگ وہاں بیٹھ کے ہوتی تھی۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے نا فوجوں کی تیاری کا اہتمام وہاں پہ آگے انشاءاللہ کچھ احادیث آئیں گی جس میں جو ہے نا یعنی تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کود جو ہو رہا تھا، اور جس میں جو ہے نا حبشہ کے لوگ تھے اور وہ یعنی ایک لحاظ سے جنگی مشقیں کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ یہ سارا کچھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے کے اندر ہوا۔ تو یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان مقاصد کے لیے آج بھی مساجد کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مساجد کے اور اداروں کے احاطے کو جو ہے نا استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کو کمیونٹی سینٹر بنایا جا سکتا ہے، وہاں پہ شفا خانے بنائے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا مرجع لوگوں کے لیے وہ ادارہ جو ہے مرجع خلائق بن جائے۔ ایسے اداروں کی آج بھی ضرورت ہے، لیکن ان کے اندر مثبت سوچ، مثبت فکر اور تعمیری سوچ اور تعمیری فکر جو ہے نا لوگوں کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔